السلام جیسا بچہ جس طرح انسان جیسی شکل اللہ کے خزانوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں، ایسا خوبصورت اور ایسا پرکشش چہرہ جب جناب عبد المطلب کے سامنے ہوگا تو پھر ان کو کتنا ان سے پیار ہوگا۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب چونکہ خانہ کعبہ کے متولی اور سردار تھے۔ آج کی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ حضور کے بچپن کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کریں۔ خانہ کعبہ کے متولی سردار عرب کے مکے کے بڑے زعماء میں سے، اور ان کا اپنا بیٹھنے کی ایک جگہ تھی، اپنی ایک مسند جس پہ جناب عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ کوئی شخص جا کر اس مسند پہ نہیں بیٹھتا تھا، حتیٰ کہ ان کے بیٹے کوئی بھی ان کا بڑا ایک احترام تھا۔ جب حضور علیہ السلام آتے تو جناب عبد المطلب فرط محبت سے نہ برداشت نہ کر پاتے اور اٹھتے اور حضور کو اپنے ساتھ اس مسند پہ بٹھاتے۔ تو کسی نے یہ اعتراض کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کی اس مسند پہ کوئی اور تو نہیں آ سکتا ہے، اور آپ کا یہ پوتا آپ کے ساتھ آ کر اس مسند پر بیٹھتا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں، یہ جو میرا پوتا ہے نا، اس پوتے کے کیا کمالات ہیں یہ مجھ عبد المطلب کو معلوم ہے، اور اس کے بچپن کے زمانے ولادت کے ساتھ جو کچھ واقعات رونما ہوئے اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتنا عظیم بچہ ہے۔ یہ آج صرف میرے ساتھ مسند پہ نہیں بیٹھتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی سرداری عطا فرمائے گی۔ تو یہ شان ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب عبد المطلب کی کہانی نقل کی کہ وہ حضور علیہ السلام پر بچپن کے زمانے میں ابھی حضور کی پیدائش ہوئی تو وہ ایک سفر پہ گئے حبشہ۔ وہاں جب سفر پہ گئے تو حبشے کا ایک بادشاہ جناب عبد المطلب کو دیکھا تو بڑا احترام کیا، اور چہرے کے کچھ آثار سے معلوم کیا کہ یہ بابرکت شخص ہے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو بتایا کہ مکہ مکرمہ سے۔ ایسے جب واقعات سنائے کون ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے تو بتایا کہ عبد المطلب نے اپنے والد کا نام ہاشم بتایا۔ مکہ پورا جب تعارف ہوا تو اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کی نسل میں ایک بچہ یا تو پیدا ہوا ہوگا یا پیدا ہوگا، اور وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی سرداری عطا فرمائے گی۔ تو جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بادشاہ کو کہا کہ وہ بچہ تو پیدا ہوا ہے اور اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اور اس کی والدہ کا نام آمنہ اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ گزشتہ کتابوں میں اس نے پڑھا تھا، وہ اہل کتاب تھے، اس نے کہا کہ یہ انشاءاللہ یہ پیغمبر ہے، اور یہ عام پیغمبر نہیں، یہ تمام نبیوں کے سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کی سرداری عطا فرمائیں گے اور یہ تمام نبیوں کی امامت کرائے گا۔ اور اللہ کہ اس نے آگے پھر حضور کی نشانیاں جو تورات اور انجیل میں لکھی تھی تمام پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ اس مجلس والوں نے سنا ہے ابھی حضور کا بچپن ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت دی نہیں ہے، لیکن حبشہ میں بیٹھا ہوا وہ بادشاہ وہ حضور کا تعارف اور حضور کی تعریف خود کرتا ہے، پہچان کر پاتا ہے کہ وہ نبی آخر زمان کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائیں گے اور وہ کوہ صفا پہ چڑھ کر نبوت کا اعلان کریں گے اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بلائیں گے اور عرش معلیٰ پہ اپنا مہمان بنائیں گے۔ وہ بیت المقدس میں تمام نبیوں کو اللہ ان کی ارواح کو جمع کر کے اجسام مثالیہ کے ساتھ وہ ان کو امامت کرائیں گے۔ ساری مثالیں اس نے بیان کی اور پھر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی اور وہ پیغمبر اس ترتیب کے مطابق جو کتابوں میں مذکور ہے کہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئیں گے تو میں اس پیغمبر کی جا کر نصرت کروں، ان کی مدد کروں اور ان پر ایمان لاؤں۔ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر اس کو وہ زندگی نہیں مل سکی، لیکن جو اس بادشاہ کا جانشین تھا اس نے پھر حضور علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو قبول کیا۔ یہ ہے حضور کا بچپن۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آنکھ میں نا کوئی بیماری ہو گئی، آنکھیں دکھ گئی، تو کہتے ہیں کہ دوائی کا ہم نے اہتمام کیا۔ پھر جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے، سنا کہ فلانے علاقے میں کوئی بندہ ہے جو دم کرتا ہے تو دم کے لیے کہتے ہیں کہ میں لے گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس کے حجرے پر ہم پہنچے
تو ہم نے دروازے پہ دستک دی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو وہ کوئی مصروف تھا، نہیں آ سکا۔ اچانک کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا نا زلزلہ سا آ گیا، زمین ہلنے لگی، جلدی وہ اندر سے دوڑا اور باہر آیا، اور اس نے جو ہی دیکھا نا حضور علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی، انہوں نے کتابوں میں تو پڑھا تھا، تو کہتے ہیں کہ بڑا حیران ہو گیا اور فوراً حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہا، متعجب ہوا۔ مجھے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا عبد المطلب۔ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ پوتے کو بھی بندہ بیٹا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جب دیکھا اس دم کرنے والے راہب نے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عبد المطلب حیران ہو گیا، کیا کمال ہے اس بندے کے پاس؟ کہتے ہاں ٹھیک کہہ رہے آپ، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ پوتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بیٹا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اس چہرے کا حامل، اس والضحیٰ والے چہرے کا حامل اور اس واللیل والی زلفوں کا متصور اور متشکل جو مجسمہ اور شکل صورت ہے، اس عظیم ہستی کے والد کا نام کتابوں میں عبداللہ ہے، عبد المطلب نہیں ہے۔ تو تب مجھے پتا چلا۔ کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی اس بچے کی آنکھ میں تکلیف ہے، میں دم کے لیے لایا، تو اس عامل نے آہ بھری اور کہا، اس نے کہا کہ اس بچے کا علاج میرے پاس نہیں ہے، آپ میرے پاس لے کر آئے۔ اس بچے کا علاج اس بچے کے اپنے لعاب مبارک میں ہے، آپ ان کا اپنا منہ کا لعاب انگلی سے اٹھائیں اور اس بچے کی آنکھوں میں لگائیں تو خود علاج ہو جائے گا۔ آپ میرے پاس لے کر آئے اور یہ وہی لعاب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے ڈسا، ادھر لگا تو الحمدللہ وہ ٹھیک، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کے موقع پہ سفر کر کر کے بالکل جب میرے پاؤں پھٹ گئے اور میں قباء کے مقام پر حضور کو جا کے ملا، پاؤں کی پھٹن کی شکایت کی، تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس لگانے کی برکت یہ ہو گئی کہ وہ ایڑیاں پاؤں جو پھٹے ہوئے تھے ٹھیک ہو گئے، اور پھر اللہ نے حضور کے لعاب کی برکت سے میرے پاؤں کو اور قدموں کو ایسی استقامت عطا کر دی اور ایسی ایسا اللہ نے قدم کی مضبوطی عطا کر دی کہ حضرت علی چھوٹے قد کاج کے ساتھ فرماتے ہیں چھوٹے جسم کے ساتھ جس میدان میں اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں کو اتنا مضبوط فرمایا کہ کبھی انہوں نے شکست نہیں کھائی۔ اور یہ وہی لعاب ہے جب حضور علیہ السلام نے پانی میں ڈالا تو وہ پانی جو ہے نا، جو ایک پیالہ پانی ہے، وہ کوئی سینکڑوں بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب مبارک ہے حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی مبارک، حضور کی مبارک جسم سے نسبت جس چیز کی، ہر چیز میں اپنی جگہ برکت۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو چلتے چلتے راستہ بھول گئے۔ اب بچپن ہے، راستہ معلوم نہیں ہو سکا تو وہیں پر بیٹھ گئے کہ ابھی کوئی نہ کوئی حال نکلے گا۔ اسی میں کہتے ہیں روایات میں دو نام ملتے ہیں، بعض روایات میں یہ کہ ابو جہل اور بعض میں یہ کہ ابو لہب، دونوں میں سے ایک آئے اور حضور علیہ السلام کو دیکھا، بھتیجا تھا، پہچان لیا تو اونٹنی پہ سوار تھے، حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور بٹھایا۔ یہی ترتیب ہوتی ہے، چلانے والا آگے بیٹھتا ہے اور جس کو ساتھ لے جاتے ہیں پیچھے بٹھاتے ہیں۔ کہتے کہ جب بٹھایا، اب اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی، بہت کوشش کی تو اونٹنی نہ اٹھے، بہت کوشش کی، بلاخر جب وہ تھک گئے تو غیب کے خزانوں سے، غیب کی طرف سے آواز آئی کہ یہ اونٹنی اس وقت تک نہیں اٹھے گی جب تک یہ بچہ جو پیچھے بٹھایا ہے جب تک اس کو آگے نہ بٹھایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو آگے بٹھایا تو وہ اونٹنی اٹھ گئی۔ اس پر مجھے ایک سبق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ آج وہ اونٹنی نہیں جا رہی تھی نا، جام ہو گئی، زندگی کی گاڑی جام ہے۔ اس کہانی سے نا، اس واقعہ سے ایک سبق میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے
حضور کے نام لیواؤں کے لیے، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا اس میں نصیحت ہے؟ گاڑی سواری نہیں چلتی ہے کہ سوار آگے بیٹھا ہے اور حضور کو پیچھے بٹھایا ہے، تو سواری زندگی کی گاڑی جام ہے، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، قسم و کرسی ہے، اور اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی ٹینشن ہے، نظام زندگی مفلوج ہے، متاثر ہے، قدم آگے کی طرف اٹھاتے ہیں تو پیچھے لگتے ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، بہت الجھن ہے۔ ان ساری پریشانیوں اور الجھنوں سے اگر نجات حاصل کرنی ہے، ان حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے، تو اس کی وجہ معلوم کرنی ہوگی کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ صورتحال کیوں بنی ہے، ان پریشانیوں نے کیوں گھیر لیا ہے، مصائب اور آلام کیوں سر پہ اس کے پہاڑ پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ایسی پریشانی ہے، ہر طرف سے ایک مایوسی کی کیفیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ جو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی ہے، اس دلدل سے اگر نکلنا ہوگا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو حضور کی پاکیزہ زندگی ہے، زندگی کے ہر موڑ پر، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر نشیب و فراز میں، انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر سانحے اور ہر حادثے میں، انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے حضور کی سیرت کو اور حضور کی زندگی کو آگے رکھا ہے یا معاشرے کی روایات کو آگے رکھا ہے۔ اگر ہماری ترجیحات میں معاشرے کی بنائی گئی جو غلط تصویریں ہیں، ہماری زندگی میں جو غلط رنگ سے خاکے بھرے گئے ہیں، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ہماری غمی میں، ہماری خوشی میں، طرز معاشرت میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری ملازمت میں، ہماری اخلاقیات میں، ہر موقع پہ اگر ہم نے حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو نظر انداز کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی اور سے چل پڑے ہیں، پھر زندگی کی گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی۔ جہاں حضور کو پیچھے بٹھایا، دوسرا سوار آگے بیٹھا تو سواری نہیں چلی، یا بھی حضور کی سنت کو اگر پیچھے کر دیا اور معاشرے کی رسومات کو مقدم کر دیا تو پھر زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ یہ جو ساری پریشانیاں ہیں نا، یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر آج بھی نہ ہم حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو دل سے اپنانے والے بن جائیں، حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو دل سے قبول کریں، اپنی رسومات، رواجات اور دیگر طور طریقوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ بھی کہکشا، اسے بلا دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظروں سے گرا دیا۔ جو آج نظروں سے گرے ہوئے، آج جو مسلمان پریشان ہے، آج یہ جو کٹ رہا ہے، آج یہ جو ذبح ہو رہا ہے، آج جو اس کو کچلا جا رہا ہے، اور آج جو اس کو ہر موڑ پر زندگی کے ہر مرحلے پر اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں کس وجہ سے ہے کہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑا ہے۔ لیکن جب حضور کے نقش پاک کو، حضور کے زندگی کی مکمل پیروی تھی، تو غبار راہ بھی کہکشا تھا، ہر طرف ہریالی ہریالی تھی، ہر طرف خوشیاں خوشیاں تھی، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ دور میں کہتے ہیں کہ ایسی خوشحالی تھی، ایسی خوشحالی اور ایسی برکتیں تھیں۔ ان برکتوں کے حوالے سے روایات کرتی ہیں کہ معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، سارے صاحب نصاب ہوتے، زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی نہ ملتا کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے۔ آج مہنگائی کی وجہ سے
لوگ کہتے ہیں بچے برائے فروخت، کیوں ہم اتنے برباد ہوئے، کیوں ہم اتنے ذلیل ہوئے؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی سے تعلق چھوڑا۔ نہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیاں، حضور سے ان کا تعلق، غیر متزلزل یقین، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر پورا اعتماد، وہ صحابہ کرام کو آسمان کی بلندیوں پر لے گیا تھا۔ اور صحابہ نے اپنا ہر مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین سے اور حضور علیہ السلام کی زندگی پر چلنے سے اپنے سارے مسائل حل کروائے تھے۔ ہم نہیں حل کروا سکے، آج اگر ہم حضور کی زندگی کی پیروی کریں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔